السلام علیکم۔ آج نئی اپڈیٹ کے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میسج آف اسلام۔ اگر آج ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کچھ بات کریں تو آپ کیا کہیں گی؟ جی اگر ہم پہلے صرف توفی لفظ کے بارے میں بات کریں۔ جی بالکل، کیوں نہیں۔ توفی عربی زبان کا ہے، اس کے معنی ہی وفات کے ہیں، اسی لیے اردو میں بھی فوت شدہ کو المتوفی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں 25 مرتبہ لفظ توفی استعمال ہوئی ہے جب خدا بندے کی توفی کر رہے ہیں، جن میں 2 جگہ عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، باقی 23 جگہ تمام مفسرین اس کے معنی قبض روح یعنی موت کے لیتے ہیں، مگر عیسیٰ علیہ السلام کے وقت زندہ آسمان پر اٹھانا ترجمہ کی جاتی ہے، جو ہرگز درست نہیں ہے۔ جی بالکل صحیح کہا۔ کوئی حوالہ یا کسی فرقے کی طرف سے یا صحابی نے کچھ فرمایا، کچھ بتا سکتی ہے؟ جی ضرور۔ فرقہ اہل حدیث کے بانی محمد بن عبد الوہاب تحریر فرماتے ہیں۔ جی کیا فرماتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بحرین کے کئی لوگ اس بات سے مرتد ہو گئے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہوتے تو ہرگز فوت نہ ہوتے۔ تب صحابی رسول حضرت جارود بن بولا رضی اللہ عنہ نے ان سے خطاب کیا اور فرمایا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، آپ ویسے ہی زندہ رہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے اور اسی طرح انتقال کر گئے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے وفات پائی۔ یہ سن کر سب لوگ اسلام میں واپس آ گئے۔ مختصر سیرت الرسول صفحے 187 از محمد بن عبد الوہاب، دار العربیہ بیوت لبنان۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات پر حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس رات فوت ہوئے جس رات حضرت عیسیٰ بن مریم کی روح اٹھائی گئی تھی، یعنی 27 رمضان کی رات۔ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 39، دار البیروت للطباعت والنشر۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ آیت انی متوفیکا کا ترجمہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، ممیتو کا یعنی میں تجھے موت دینے والا ہوں۔ بخاری کتاب التفسیر سورۃ المائدہ، باب ما جعل اللہ من بحیرہ۔ جی بالکل صحیح فرمایا۔ عقل والوں کے لیے تو یہ ویسے 3 حوالہ جات ہی کافی ہے، مگر ابھی ہم کچھ اور روشنی ڈالنا چاہیں گے۔ سورہ طٰہٰ 20 آیت 55، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ 55، اسی زمین سے ہم نے تمہیں بنایا اور اسی میں لوٹائیں گے اور دوبارہ اسی سے نکالیں گے۔ اس آیت میں وفات مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دلیل ہے، جس میں انسان کی زندگی کے 3 ادوار اللہ نے بیان کیے ہیں۔ اسی زمین سے بنایا یعنی پیدا کیا، اسی میں مر کر دفن ہوں گے، اسی میں سے بروز قیامت نکالے جائیں گے۔ اب جب کہ سرکاری ملا کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو آسمان پر زندہ جسم سمیت اٹھا لیا گیا ہے، تو اب 5 ادوار بنتے ہیں۔ زمین میں پیدا کیا، آسمان پر زندہ اٹھایا گیا، زمین میں دوبارہ بھیجا گیا، اسی زمین میں وفات دی گئی اور اسی زمین سے قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ جی قرآن میں تضاد نہیں، اور اللہ کے قانون سب انسانوں پر پورے انصاف سے برابر لاگو ہوتے ہیں۔ جتنی بھی غیر مرئی باتیں ملا نے انسانوں سے ہٹ کر ملا نے انبیاء کے لیے گھڑی ہے، وہ قانون قدرت کے خلاف ہے اور اللہ نے قرآن میں اس کا رد کیا ہے۔ زندہ اللہ کرتا ہے، وہی مارتا ہے۔ ملا کہتے رہے مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام بھی حقیقی جسمانی مردے زندہ کرتے تھے، مگر اللہ کے اذن سے، جبکہ قرآن میں اللہ اسے اپنی صفات میں سے بیان کر رہا ہے، یہ انسان میں اس صفت کو داخل مانتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہا۔ اور احمدی اس بارے میں کیا کہتے ہیں، کچھ بتا سکتی ہے؟ ہم احمدی مسلمان یہ یقین رکھتے ہیں کہ تمام انبیاء نے روحانی طور پر مردہ لوگوں کے ایمان کو زندہ کیا تھا، اور یہی مراد ہے جو لوگ شرک میں ڈوبے ہوئے تھے اللہ کو بھلا کر دنیا دار بن چکے ہوتے ہیں، ہر گناہ میں ملوث ہوتے ہیں۔ وہ روحانی مردے تھے جن کے لیے نبی کو انہیں روحانی طور پر زندہ کرنے کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ جی بالکل صحیح کہا، مگر ملا کو سٹوریوں سے دلچسپی ہے اور عوام بھی کچھ ایسے ہی بن چکے ہیں، کہانیاں سن کر ایزی محسوس کرتے ہیں۔ حالانکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے لاکھوں روحانی مردے زندہ کیے، مگر یہ لوگ صرف مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کا یہ وصف مانتے ہیں، وہ بھی حقیقی طور پر باقی کسی نبی میں یہ بات ماننے پر تیار نہیں۔ قرآن میں سورہ انفال آیت 24 میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آتا ہے کہ
یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ اور لرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ 24 ترجمہ کنزل ایمان، اے ایمان والو، اللہ اور رسول کے بلانے پر حاضر ہو۔ جب رسول تمہیں اس چیز کے لیے بلائیں جو تمہیں زندگی بخشے گی، اور جان لو کہ اللہ کا حکم آدمی اور اس کے دلی ارادوں میں حائل ہو جاتا ہے، اور یہ کہ تمہیں اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ جی بالکل، اب یہاں صاف لکھا ہے کہ یحییکم، زندہ کرنے کے لیے بلائے۔ کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو زندہ کس کو کیا جاتا ہے؟ مردہ کو۔ تو مردے کون ہوئے؟ روحانی طور پر مردہ لوگ، روحانیت سے خالی، دنیا داری میں پڑے ہوئے بے دین لوگ، گناہ گار لوگ، جن کو خدا کی پہچان نہیں تھی، خدا کے فضل سے عاری محروم لوگ۔ ملا کہتے ہیں کہ صرف عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ہی مردے زندہ کرنے کا معجزہ دیا گیا۔ یہ سراسر سٹوری اور ملا کی جاہلیت ہے۔ جماعت احمدیہ مسلمہ عالمگیر قرآن کی درست تفہیم پیش کرتی ہے، کیونکہ اللہ نے امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے اس جماعت احمدیہ مسلمہ عالمگیر کو قائم کیا ہے، اور انہی کے ذریعے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن و احادیث کے معارف خزانے کی طرح بانٹے ہیں۔ احادیث میں جن خزانوں کے بانٹنے کا ذکر تھا، وہ خزانے یہی معارف قرآن و حدیث کے خزانے تھے، جن کو لوگ لینے سے انکار کریں گے۔ مالو دولت کو تو کوئی انکار نہیں کرتا۔ انسان کی عام طور پر فطرت ہے کہ ایک سونے کا پہاڑ دے دیا جائے تو سونے سے بھری وادی مانگنے لگ جاتا ہے۔ الغرض ملا نے دین اسلام اور قرآن کی تعلیمات کو الف لیلا بنایا ہوا ہے، اور اپنی اس گمراہی پر بضد ہے، اور دوسروں پر کفر کے فتوے خدا بن کر صادر کرتے پھرتے ہیں۔ جی بالکل صحیح کہا۔ عقل والوں کو ضرور اس بات کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ جو مزید اور اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم کچھ اور حوالہ جات پیش کریں۔ ویڈیو زیادہ لمبی ہونے کی صورت میں ابھی کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ مزید نئی اپڈیٹ کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ یوٹیوب چینل میسج آف اسلام تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔